السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ چین عالمی معاشی بحالی اور ترقی کے لیے مسلسل قوت محرکہ فراہم کرتا رہے گا۔ ہنڈرس کا چین کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، چینی وزارت خارجہ۔ بوآو ایشیائی فورم کے میڈیا سینٹر کا افتتاح۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بیجنگ میں جاری چائنا ترقیاتی فورم کے 2023 کے سالانہ اجلاس میں شریک مختلف حلقوں کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ چائنا ترقیاتی ہائی لیول فورم کے 2023 کے سالانہ اجلاس میں چین نے ایک بار پھر اعلیٰ سطحی کھلے پن کو فروغ دینے کا واضح اشارہ دیا ہے، جس سے وہ مستقبل کی ترقی کے بارے میں پر امید ہیں۔ سعودی آرامکو کے صدر اور CEO امین ناصر نے کہا کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، جو معاشی تنوع، ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر بنیادی ڈھانچے کے شعبے میں چینی کمپنیوں نے جنوب مغربی اور مشرقی سعودی عرب میں بجلی گھروں کی تعمیر میں ہماری مدد کی ہے، جبکہ سرمایہ کاری کے شعبے میں چین میں ہمارے بہت زیادہ مواقع ہیں۔ شرکاء کا خیال ہے کہ دنیا کی دوسری بڑی معیشت کی حیثیت سے چین کی ترقی دنیا کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور چینی طرز کی جدید کاری نے بنی نوع انسان کو جدید کاری کے حصول کے لیے نئے آپشنز فراہم کیے ہیں، جو عالمی مشترکہ خوشحالی کے حصول کے لیے سازگار ہے۔ ورلڈ بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر ایکسل وان ٹراسنبرگ نے کہا کہ چین کی معاشی بحالی میں تیزی آنا نہ صرف چین بلکہ عالمی معیشت کے لیے بھی خوشخبری ہے، کیونکہ چین کی معاشی ترقی عالمی معاشی نمو کا 1/3 حصہ ہے۔ ورلڈ بینک چین کی جانب سے پیش کردہ گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کا انتہائی خیر مقدم کرتا ہے۔ آج ہمیں عالمی یکجہتی اور کثیر الجہتی تعاون کی ضرورت ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے 27 تاریخ کو یومیہ پریس کانفرنس میں ٹک ٹاک کے حوالے سے ایک سوال کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے بنا کسی ثبوت کے ٹک ٹاک کو امریکی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ امریکی فریق نے بار بار متعلقہ اداروں پر الزامات عائد کرتے ہوئے غیر مناسب طریقے سے دباؤ ڈالا ہے۔ ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ پیشہ ورانہ مسائل کو پیشہ ورانہ طریقوں سے حل کیا جانا چاہیے، دوسروں کو دبانے سے خود کو مضبوط نہیں کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کو مارکیٹ اکانومی اور منصفانہ مسابقت کے اصولوں کا احترام کرنا چاہیے، دوسرے ممالک کے کاروباری اداروں کو غیر منصفانہ طور پر دبانا بند کرنا چاہیے، اور تمام ممالک کے کاروباری اداروں کو امریکہ میں سرمایہ کاری اور کاروبار کے لیے ایک کھلا، منصفانہ اور غیر امتیازی ماحول فراہم کرنا چاہیے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے 27 تاریخ کو یومیہ پریس کانفرنس میں چین اور ہنڈرس کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام سے متعلق ایک سوال کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہنڈرس کا چین کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے کا فیصلہ ایک سیاسی فیصلہ ہے، جو ایک چین کے اصول کی بنیاد پر کیا گیا ایک بلا مشروط فیصلہ ہے۔ چین اس اقدام کو بہت سراہتا ہے۔ ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ سفارتی تعلقات کا قیام کوئی سودے بازی کی چپ نہیں ہے۔ حالیہ برسوں میں پاناما، ڈومینیکا، ایل سلویڈور، نکاراگوا اور دیگر ممالک نے چین کے ساتھ بلا مشروط سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں یا سفارتی تعلقات بحال کیے ہیں۔ چین اور ہنڈرس کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام میں بھی یہی حقیقت ہے۔ فریقین کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد چین ایک چین کے اصول کی بنیاد پر باہمی احترام، مساوات، باہمی فائدے اور مشترکہ ترقی کے جذبے کو برقرار رکھے گا۔ مختلف شعبوں میں ہنڈرس کے ساتھ باہمی سود مند تعاون کو فعال طور پر فروغ دے گا، ہنڈرس کی معاشی اور سماجی ترقی میں حصہ ڈالے گا اور مقامی لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا۔ مقامی وقت کے مطابق 26 مارچ کی صبح 7 بجے ہنڈرس کے قومی ٹیلی ویژن نے بیک وقت چائنا میڈیا گروپ کے ہسپانوی چینل کی جانب سے شروع کیے گئے خصوصی پروگراموں کی سیریز ہینڈ ان ہینڈ ٹو دی فیوچر نشر کی۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ چینی میڈیا کے ٹی وی پروگرام ہنڈرس میں نشر کیے گئے ہیں۔ خصوصی پروگرام میں دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کے پس منظر اور مثبت اثرات جیسے موضوعات پر بات چیت نشر کی گئی۔ ماہرین نے کہا کہ چین اور ہنڈرس کے درمیان سفارتی تعلقات کا قیام عوام کی امنگ اور وقت کا رجحان ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں ترقی کے وسیع امکانات موجود ہیں۔
تائیوان کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کے بعد ہنڈرس نے عوامی جمہوریہ چین کے ساتھ 26 مارچ کو سفارتی تعلقات قائم کرنے کا اعلان کیا۔ اب تک دنیا کے 182 ممالک چین کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر چکے ہیں، جبکہ تائیوان انتظامیہ کے ساتھ صرف 13 نام نہاد سفارتی تعلقات رکھنے والے ممالک باقی رہ گئے ہیں۔ ایک چین کا اصول عالمی برادری کا اتفاق رائے اور عالمی تعلقات میں عالمی سطح پر تسلیم شدہ اصول ہے۔ ہنڈرس کا انتخاب مجموعی رجحان کے مطابق ہے اور تاریخ کے درست سمت اور بیشتر ممالک کے ساتھ کھڑا ہے۔ دنیا میں صرف ایک چین ہے۔ عوامی جمہوریہ چین کی حکومت پورے چین کی نمائندگی کرنے والی واحد قانونی حکومت ہے اور تائیوان چین کی سرزمین کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ یہ ایک ناقابل تردید تاریخی اور قانونی حقیقت ہے۔ 1971 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی قرارداد 2758 نے ایک چین کے اصول کی توثیق کی تھی۔ حالیہ برسوں میں پاناما سے ایل سلوڈار اور نکاراگوا سے ہنڈرس تک تائیوان انتظامیہ کے نام نہاد سفارتی تعلقات رکھنے والے ممالک نے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے اور عوامی جمہوریہ چین کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنے یا بحال کرنے کا انتخاب کیا ہے۔ جیسا کہ ہنڈرس کے وزیر خارجہ رینا نے کہا کہ چین کے ساتھ سفارتی تعلقات کا قیام ایک سیاسی فیصلہ ہے اور دنیا ہمیشہ اس سمت میں آگے بڑھتی رہی ہے۔ ہنڈرس اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کا غیر مشروط قیام لاطینی امریکی ممالک کی جانب باوقار ترقی کرنے کے شدید خواہش کی نمائندگی کرتا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے ایک تبصرے میں کہا گیا ہے کہ ہنڈرس اور تائیوان کے درمیان سفارتی تعلقات کا خاتمہ تائیوان کے لیے دھچکا اور امریکہ کے لیے شکست ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق چین بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو، گلوبل سیکیورٹی انیشیٹو اور گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو میں ہنڈرس کی حمایت اور شرکت کا خیر مقدم کرتا ہے اور متعلقہ فریم ورک کے تحت ہنڈرس کے ساتھ تبادلوں اور عملی تعاون کو فروغ دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چین درآمدات میں توسیع، سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی، بنیادی ڈھانچے کی تعمیر میں شرکت اور عوام کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے منصوبوں پر عمل درآمد کو ترجیح دے کر جلد از جلد متعدد ٹھوس نتائج حاصل کرنے کا خواہاں ہے۔ تائیوان چین کا اٹوٹ حصہ ہے۔ ایک چین کے اصول پر قائم رہنا عالمی راست بازی ہے، جبکہ تائیوان کی علیحدگی پسندوں کی کارروائیاں یقیناً ناکام ہوں گی۔ چائنا ترقیاتی فورم کے 2023 سالانہ اجلاس میں ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے سربراہ جن لی چن نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ چین کی معاشی ترقی حوصلہ افزا ہے۔ بینک مختلف شعبوں میں ترقی پذیر ممالک کو مدد فراہم کرے گا۔ جن لی چن نے کہا کہ اس بینک کے قیام کے 8 برسوں میں بڑی کامیابیاں حاصل کی گئی ہیں اور عالمی برادری میں مقبولیت بھی حاصل ہوئی ہے۔ پچھلے سالوں میں بینک کے نئے قرضوں کے بحران سے نمٹنے میں سری لنکا کی حمایت کی اور تباہ کن سیلاب سے نمٹنے میں پاکستان کی بھی حمایت کی۔ بینک نے کثیر الجہتی تنظیم کا کردار ادا کیا اور اپنی ساکھ میں اضافہ کیا۔ 28 سے 31 مارچ تک بواؤ ایشیائی فورم چین کے جنوبی صوبہ ہائنان میں منعقد ہوگا۔ پیر کے روز فورم کے لیے میڈیا سینٹر کا باضابطہ افتتاح ہوا۔ تاحال 1000 سے زائد صحافیوں نے میڈیا سینٹر میں اندراج کیا۔ میڈیا سینٹر میں پرنٹ میڈیا، آن لائن میڈیا، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے ورک سپیس تیار کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ میڈیا سینٹر میں پریس کانفرنس ہال اور انٹرویو روم بھی موجود ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ رواں سال میڈیا سینٹر میں ماحول دوست توانائی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ بواؤ ایشیا فورم کے 4 روزہ سالانہ اجلاس کے دوران 40 سے زائد سب فورمز کا انعقاد ہوگا۔ مختلف ممالک کے صحافی میڈیا سینٹر کے ذریعے دنیا بھر کے لیے رپورٹنگ کریں گے۔ 26 مارچ کو برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز نے ایک مضمون شائع کیا جس میں کہا گیا ہے کہ امریکی فیڈرل ریزرو کے چیئرمین پاول اور وزیر خزانہ یلن کے حال ہی میں بینکنگ سیکٹر کے بحران کے حوالے سے کیے گئے متعدد اقدامات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک طرف امریکی حکومت مالیاتی مارکیٹ میں پھیلے خوف و ہراس کو ختم کر کے لوگوں کی جانب سے بینکوں سے بیک وقت پیسے نکالنے کی صورتحال بہتر بنانا چاہتی ہے، جبکہ دوسری جانب پاول اور یلن نے بینکنگ سیکٹر کے بحران کو حل کرنے کے لیے واضح پالیسی فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ کچھ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ان بظاہر متضاد اقدامات کے باعث امریکی مالیاتی مارکیٹ غیر یقینی صورتحال کی شکار رہی، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں مسلسل افراتفری جاری ہے۔ اس صورتحال کے ساتھ چھوٹے بینکوں کو پہنچنے والے نقصانات میں بھی اضافہ دیکھا جائے گا اور اس کے نتیجے میں بینک صارفین کے مستقبل میں واپس آنے کا امکان کم ہوتا جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔